हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। आइए मैं इस वक्त सीधे खगड़िया के जामे शहर के जामे मस्जिद के इमाम तक पहुंचूं, जो आपके सामने माशाअल्लाह अपने इल्म की नज़ाफत के साथ मुकम्मल तौर पर शान खिताबत के साथ मौजूद है और जो अपना तारुफ खुद फरमा रहे हैं। डाइज पर एक अलग अंदाज, एक अलग शनाख्त और एक अलग लिबास में मलबूस है माशाअल्लाह। बहुत अदब के साथ, इंतहाई अदब के साथ हज़रत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त करूँगा कि अपने खिताब से सामईन को महजूज व मुस्तफ़ीद करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. स्टेज पर जलवा फरोज मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमाए किराम, मेहमानान एज़ाम, जहाँ तक मेरी निगाह पहुँच रही है, मेरे सामने मौजूद बैठे हुए मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोतबर
واجب الاحترام دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں سب سے پہلے سرزمین اور لاہا باجیت پور کے ان نوجوان حضرات کو، ان بھائیوں کو اور معزز بزرگوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص خاص طور پر بڑے بھائی، میرے بہت ہی عزیز شہنشاہ ترنم، شاعر انقلاب، مداح خیر الانام، جناب قاری لقمان دانش صاحب کو بھی خاص طور پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات نے رات دن ایک کر کے، محنتیں کر کے، جد و جہد کر کے، اپنی نیندوں کو قربان کر کے آج اس عظیم الشان قومی یکجہتی کانفرنس، آپ جیسے معزز اور معتبر سامعین کے مابین مجھ ناچیز کی جو حاضری ہوئی ہے، وہ بڑے بھائی جناب لقمان دانش صاحب کی توسط سے ان کی دعوت پر آپ کے بیچ یہ گنہگار حاضر ہوا ہے۔ اسٹیج پر اس وقت میرے بڑے بھائی ماسٹر جناب شفیق صاحب بھی موجود ہے۔ کاش کہ ان کے والد محترم الحاج مرحوم حاجی محمد تسلیم صاحب نور اللہ مرقدہ اگر یہاں ہوتے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی۔ حاجی صاحب ہمارے بہت ہی چاہنے والوں میں سے تھے، بہت ہی نیک صفت انسان تھے۔ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے، مگر ان کے صاحبزادے، ان کے لڑکے ماسٹر شفیق صاحب میرے بغل میں بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام ہی حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنا خوبصورت یہ پروگرام انعقاد کیا ہے، سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پورے پروگرام کو جو کل بعد نماز مغرب شروع ہوا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے، بالکل آخری مرحلے میں ہے، پروگرام بحسن و خوبی، کامیابی اور کامرانی کے مراحل کو طے کرتے ہوئے بالکل اختتام کے قریب ہے۔ میں زیادہ وقت آپ سے نہ لیتے ہوئے میں پروردگار عالم سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پورے پروگرام کو پورے علاقے کے لوگوں کے لیے باعث مثمر ثمرات بنائے۔ اس پروگرام کو آپ حضرات کے لیے نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بنائے، اور آپ سبھی حضرات اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے اپنی مصروفیتوں کو، مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر، میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور پوری دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر معزز اور معقر اکابرین اور علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی اچھے اسلوب میں، بہت ہی اچھے اور انوکھے انداز میں آج کے اس پروگرام کی جو خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں جناب حضرت مولانا اسلم پروانہ صاحب، بہت ہی عالی شان، بہت ہی خوبصورت انداز میں نظامت کر رہے تھے۔ اللہ سے مزید میری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کو
اپنے اس میدان کے اندر، اپنے اس فیلڈ کے اندر مزید ترقیات سے نوازے۔ اور مجھ سے پہلے آپ کے پورے ضلع سپول کی، پورے ہندوستان کے اندر، بلکہ پورے صوبہ بہار کے اندر اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے، ایک خوبصورت ترنم کے ذریعے جو آپ کے پورے علاقے سپول کی، پورے ڈسٹرکٹ، پورے ضلع کی جو ترجمانی کر رہے ہیں، بڑے بھائی جناب قیصر علی صاحب، جو بہت ہی اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ میں جب ان کا کلام سن رہا تھا، میں نے تو آج تک ان کا کلام، ان کی نعتوں کو یوٹیوب پر سنا، نیٹ پر سنا ہے، لیکن اللہ کا بے حد احسان اور کرم اور فضل ہے مجھ گنہگار پر کہ آج سامنے سے دیکھ کر سننے کا موقع اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مرحمت فرمایا۔ جب یہ اپنا کلام سنا رہے تھے تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ مجھے ان سے مل کر رونا تھا، بہت رونا تھا، مجھے ان سے مل کر رونا تھا، بہت رونا تھا، مگر تنگی وقت ملاقات نے مجھے رونے نہ دیا۔ اسی طریقے سے جناب قاری لقمان دانش صاحب جو میرے بڑے بھائی ہیں، جن کی دعوت پر آپ کے بیچ مجھ گنہگار کی حاضری ہوئی ہے، آپ کے دیار میں پہلی بار مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہے، آپ کے پورے ضلع، پورے ڈسٹرکٹ کے، پورے صوبہ بہار کے اندر، قرب جوار کے علاقوں میں آپ کے ضلع کے، آپ کے گاؤں کے، آپ کے علاقے کی خوبصورت آواز کے ذریعے ترجمانی کر رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے اس میدان کے اندر مزید ترقیات عطا فرمائے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، عزیز نوجوانوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، پردہ میں بیٹھی ہوئی میری باغیرت اسلامی ماں بہن بیٹیوں، میں آپ کو ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ پیغام ہے دینی تعلیم کی اہمیت اور اولاد کی اچھی تربیت۔ امیر الہند جانشین شیخ الاسلام، شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا سید ارشد المدنی زادہ اللہ عمرن نے ایک تحریر لکھی تھی دینی تعلیم کی اہمیت پر، کہ دینی تعلیم کی اہمیت ہر دور میں، ہر زمانے میں رہی ہے، مگر دور حاضر کے اندر دینی تعلیم کی اہمیت کچھ زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں دینی اور عصری دنیاوی دونوں تعلیم سے کوسوں دور ہے۔ امیر الہند جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد المدنی نے ایک موقع پر کسی پروگرام میں کہا تھا کہ مسلمانوں، اگر اپنے بچوں کو دینی اور عصری دونوں تعلیم دینے کی وجہ سے، اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھانے لکھانے کی وجہ سے تمہیں بھوکا رہنا پڑے، دو چار وقت اپنے پیٹوں پر پتھر باندھنا پڑے، بھوکا رہنا گوارا کر لو، پسند کر لو، اپنے پیٹوں پر پتھر باندھنا پسند کر لو، لیکن اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی اور عصری دونوں تعلیم سے ضرور آراستہ کرو۔ آج جو پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر مذہب کے نام پر، نظریات کے نام پر جو جنگ شروع ہوئی ہے، جو لڑائی شروع ہوئی ہے، میرے ایمان والے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج جو پوری دنیا کے اندر، پورے دیش کے اندر، پورے ملک کے اندر بھید بھاؤ کے نام پر جو لڑائی شروع ہوئی ہے، ہم اس جنگ کا مقابلہ، ہم اس لڑائی کا مقابلہ کسی ہتھیار سے یا کسی ٹیکنالوجی سے نہیں کر سکتے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، وہ پیغام دے کر میں آپ کے درمیان سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اگر ہم مسلمان اس جنگ کے اندر، اس لڑائی کے اندر اگر سرخ روئی اور کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میدان میں، اس جنگ میں، اس لڑائی میں ہم مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی ملے، تو آئیے آج کی اس مجلس سے یہ عہد کر
کے اپنے گھروں کو واپس لوٹیے، یہ نیت کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹیے کہ ہم اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو دینی اور عصری دنیاوی دونوں جو اعلیٰ تعلیم ہے، جو معیاری تعلیم ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو دونوں تعلیم سے آراستہ کریں۔ لڑائی شروع ہوئی ہے، اس لڑائی میں، اس جنگ کے اندر اس کا مقابلہ ہم ٹیکنالوجی سے، کسی ہتھیار سے نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ اگر ہم کر سکتے ہیں تو تعلیم سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے آج ہم یہ عہد کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے، جو معیاری اور اعلیٰ تعلیم ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی اور عصری دونوں تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، سرزمین اور لہاباجید پور کے بسنے والے میرے نوجوان، میرے اہل ایمان بھائیوں، میری ماں بہن بیٹیوں، یاد رکھ لیجئے، میں بڑے درد کے ساتھ آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ پیغام دے کر آپ کے درمیان سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ جب ہمارے بچوں اور بچیوں کے سینے میں اللہ کا علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، حدیث کا علم ہوگا، رسول کا علم ہوگا، شریعت کا علم ہوگا، دین کا علم ہوگا، جب ہمارے بچے، ہماری بچیاں ڈاکٹر اور ڈاکٹرنیاں ہوں گی، ہمارے بچے پروفیسر ہوں گے، وکیل ہوں گے، انجینئر ہوں گے، بڑے بڑے سرکاری پوسٹوں پر ہوں گے، یاد رکھ لیجئے باطل کی طرف سے جو آواز اٹھے گی، اس آواز کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ باطل کی طرف سے جو آواز اٹھے گی، اس آواز کا جواب ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اپنے عقل و شعور، اپنے علم کے ذریعے دیں گے اور اس آواز کو دفاع کر سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں دونوں دینی اور عصری تعلیم سے آراستہ ہوں۔ آج ہمارے مسلمان بھائی اپنے اولاد کے بارے میں شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ میرا بچہ تو بگڑ چکا ہے، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا ہے، میرا بچہ تو شرابی بن چکا ہے، جواری بن چکا ہے، اسے نشے کی عادت لگ چکی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں، جو بتلاتے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی خواہش، اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور غلط سنگت اور صحبتوں میں پڑھ کر میرا بیٹا برباد ہو چکا ہے۔ آج ماں باپ، والدین اپنی اولاد کی یہ شکو شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہاں والدین ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، صرف اولاد ہی کے اوپر ماں باپ کے حقوق نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ماں باپ والدین کے اوپر بھی اولاد کے حقوق بتائے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اسلام نے صرف یہی بتلایا کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہے اور ماں باپ کے اوپر اولاد کے کوئی حقوق نہیں۔ آج سماج اور معاشرے کا حال دیکھ لیجئے، آج ہمارا سماج اور معاشرہ کہاں جا چکا ہے۔ سماج میں، معاشرے میں کون سی ایسی برائیاں اور کون سی ایسی برائیاں ہیں جو نہیں ہو رہی ہے، ہمارا جوان کون سی ایسی برائی ہے جو نہیں کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ دینی تعلیم کی کمی۔ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے، ہم اپنے بچوں کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ ماں باپ ایک دوسرے کے پاس شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ میرا بچہ تو بگڑ چکا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام کے اندر سے آپ تمام مسلمان بھائیوں کو ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں کہ صرف اولاد ہی کے اوپر ماں باپ کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ وہ کیا حقوق ہیں؟ ایک ماں، ایک باپ کے اوپر اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں؟ آئیے ذرا ہم سنتے ہیں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم مسلمانوں کے دوسرے سب سے بڑے خلیفہ گزرے ہیں، امیر گزرے ہیں، ان کا واقعہ ہے، ان کے دور خلافت کا واقعہ ہے اور بڑا درد انگیز واقعہ ہے۔ آپ سنیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے، اشش کریں گے، تعجب میں پڑ جائیں گے۔ بھائیو بزرگو دوستو، ماں باپ کے اوپر اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، دور خلافت کا زمانہ ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک بوڑھا شخص، ایک بڑے میاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، اے امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، میرا ایک جوان بیٹا ہے، وہ میرا حق ادا نہیں کرتا۔ یعنی ایک بوڑھا باپ، ایک بوڑھا شخص اپنے جوان بیٹے کی شکایت لے کر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جا کر شکایت کرتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، میرا جوان بیٹا ہے، وہ میرا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ فوراً امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڑے میاں کے جو جوان بیٹے ہیں، اس جوان بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ تمہارے ابا جان ہیں، یہ تمہارے والد صاحب ہیں، تمہاری شکایت لے کر میرے پاس آئے ہیں کہ میرا جوان بیٹا ہے، وہ میرا حق ادا نہیں کرتا ہے، بتلاؤ کیا یہ شکایت صحیح ہے؟ تو وہ نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، آپ مجھے یہ بتلائیے، کیا صرف اولاد ہی کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہیں؟ ماں باپ کے اوپر اولاد کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اس نوجوان لڑکے سے کہا کہ ہاں ہاں، صرف ماں باپ والدین کے اوپر، صرف اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ اولاد ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان لڑکے سے کہا کہ صرف اولاد ہی کے اوپر ماں باپ کے حقوق نہیں، بلکہ ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں۔ تو فوراً اس نوجوان لڑکے نے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، پوچھا، اے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھے یہ بتلائیے کہ والدین ماں باپ کے اوپر اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں؟ تو فوراً امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ماں باپ والدین کے اوپر اولاد کے 3 بڑے حق ہیں۔ فوراً اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ سب سے پہلا حق والدین کے اوپر اولاد کے کیا ہے؟ تو فوراً امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان لڑکے سے کہا کہ دیکھو، والدین ماں باپ کے اوپر اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ آنے والی ماں، آنے والی لڑکی جو ماں بنے گی بعد میں، وہ ایسی ہو جو تقوی و طہارت کا پابند ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، نمازی ہو۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کرے۔ اتنا وقت نہیں ہے، میں آپ کو وہ واقعہ ضرور سناتا کہ ایسے بھی مائیں اس دنیا کے اندر گزری ہے جو بہت نیک تھی، بہت اخلاق مند تھی، بہت سیرت والی تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، صوم و صلاۃ کا پابند تھی۔ میں ایک واقعہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس موقع پر میں وہ سنا دیتا ہوں مختصر کر کے شارٹ میں۔ عبداللہ فروخ کا نام آپ نے سنا ہوگا، شہر مدینہ کا واقعہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ میرے نبی کے زمانے میں عبداللہ فروخ نامی ایک شخص گزرے ہیں۔ ان کو اللہ نے جو بیوی عطا کی تھی، بہت ہی نیک صالح عورت بیوی اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ عبداللہ فروخ، ان کو شادی سے پہلے بھی جنگ میں جانے کا شوق تھا اور شادی کے بعد بھی جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، دیکھیے کیسی مائیں اس دنیا کے اندر گزری ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں اور اپنی بچوں کو کتنی اچھی تعلیم دی ہے، کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ عبداللہ فروخ نامی ایک شخص جو میرے نبی کے زمانے میں گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بہت ہی حسین و جمیل، نیک صالح، متقی، صوم و صلاۃ کا پابند عورت بیوی اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، نوازا تھا۔
عبداللہ فروخ کو شادی سے پہلے بھی جنگ میں جانے کا شوق تھا اور شادی کے بعد بھی ان کو جنگ میں جانے کا، لڑائی میں جانے کا شوق تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے اجازت مانگی کہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کو جو اللہ نے بیوی عطا کی تھی بہت ہی نیک صالح بیوی تھی، تو فوراً بیوی نے جواب دیا کہ اے عبداللہ فروخ، اگر آپ جنگ میں جانا چاہتے ہیں تو جائیے، میری طرف سے اجازت ہے۔ سرزمین اورلہ باجیت پور کے میرے مسلمان بھائیوں، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسی مائیں بھی دنیا کے اندر گزری ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی تھی، اپنے بچوں کو اتنی اچھی تعلیم دی تھی کہ عبداللہ فروخ جو اللہ کے راستے میں بیوی کی اجازت لینے کے بعد نکل جاتے ہیں اور 27 سال تک مسلسل اللہ کے راستے میں لڑتے رہتے ہیں، جنگ کرتے رہتے ہیں۔ کتنے سالوں تک؟ 27 سالوں تک، 1-2 سال نہیں، اللہ کے راستے میں 27 سال تک مسلسل جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے یہ سوچا کہ 27 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک عبداللہ فروخ اپنے گھر واپس نہیں لوٹے ہیں، ایسا لگتا ہے عبداللہ فروخ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، اللہ کے راستے میں پیارے ہو چکے ہیں۔ عبداللہ فروخ 27 سال تک مسلسل اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، اور ایک نیک صالح خاتون بیوی جو گھر میں اپنے شوہر کے واپس لوٹنے کے انتظار میں گھر میں بیٹھی ہوئی، 27 سال تک مسلسل لڑ رہے ہیں۔ 27 سال کا جب عرصہ گزر جاتا ہے، ایک لمبا عرصہ، اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں۔ محلے والوں کی، گاؤں والوں کی نگاہ نظر آپ پر پڑتی ہے، عبداللہ فروخ پر پڑتی ہے۔ گاؤں والے یہ سوچتے ہیں یہ کوئی اجنبی شخص ہے، یہ مسافر شخص ہے، ان کی تلاشی لو، ان سے پوچھ تاچھ کرو۔ ایک شخص جو 27 سال کے بعد کہیں کسی جگہ سے اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے وطن کو واپس لوٹے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ شادی کے بعد فوراً اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے چلے گئے اور اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، اور ان کو یہ معلوم بھی نہیں تھا، یہ خبر بھی نہیں تھی کہ میرے گھر میں لڑکے کی، بچے کی، بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کو خبر تک نہیں تھی، ان کو معلوم تک نہیں تھی۔ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، 27 سال کا عرصہ گزار دینے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیوی مارے خوشی کے، خوشی برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ عبداللہ فروخ جب اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی بیوی کے پاس 30 درہم بطور امانت رکھ دیا تھا، اور یہ کہہ کر اللہ کے راستے میں چلے گئے تھے کہ دیکھو یہ 30 درہم میں تمہارے پاس بطور امانت رکھ کر جا رہا ہوں، جب میں جنگ کر کے، لڑائی کر کے اپنے گھر واپس لوٹوں گا تو یہ امانت مجھے واپس کر دینا۔ چنانچہ عبداللہ فروخ 27 سال کے بعد جب اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، بیوی سے ملاقات ہوتی ہے تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ وہ 30 درہم امانت جو میں آپ کے پاس رکھ کر گیا تھا وہ مجھے واپس کر دیجیے۔ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، ایک نیک صالح خاتون بیوی عبداللہ فروخ سے کہتی ہے کہ دیکھو وہ 30 درہم جو تم میرے پاس بطور امانت رکھ کر گئے تھے، میں نے اسے حفاظت سے رکھ رکھا ہے۔ ایسا کرو، نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، آپ مسجد چلے جائیے اور جب فجر کی نماز وہاں پڑھ کر دوبارہ گھر واپس آئیے، جو امانت آپ میرے پاس رکھ کر گئے تھے وہ امانت میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ چنانچہ عبداللہ فروخ اپنی بیوی کے کہنے کے بعد مسجد چلے جاتے ہیں، فجر کی نماز کے باجماعت پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں، سرزمین اورلہ باجیت پور کے میرے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، میری ماں بہن بیٹیوں، دیکھیے اس واقعے کے اندر
ایک باپ جو 27 سال تک مسلسل اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اور اس کو خبر تک بھی نہیں، معلوم تک نہیں ہے، اس کے علم میں بھی نہیں ہے، نالج میں بھی نہیں ہے کہ میرے گھر میں بیٹے کی بھی پیدائش ہوئی ہے، بیٹے کی بھی ولادت ہوئی ہے۔ چنانچہ جب عبداللہ فروخ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہیں، مسجد میں اسی طریقے سے مجلس لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس مجلس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک عالی شان خوبصورت اسٹیج سجا ہوا ہے، ایک اسٹیج سجایا گیا ہے، اس اسٹیج پر ایک نوجوان نیک صالح عالم دین جلوہ افروز ہوتے ہیں، اسٹیج پر آ کر بیٹھتے ہیں اور درس دینا شروع کرتے ہیں، اور عبداللہ فروخ اس مجلس کے اندر سب سے اخیر حصے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ نوجوان عالم دین ایسا درس دیتے ہیں، ایسا سبق دیتے ہیں کہ جب درس دے رہے تھے، جب سبق پڑھا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ زبان سے موتی بکھیر رہے ہیں، گلاب کے پھول کھل رہے ہوں، پھول جھڑ رہے ہوں، ایسا خوبصورت عالی شان سبق پڑھا رہے تھے۔ اور ایک باپ عبداللہ فروخ جو مجلس کے آخر حصے میں بیٹھ کر اپنے نوجوان بیٹے کا درس سن رہے تھے، ان کو معلوم تک بھی نہیں تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے راستے میں نکل چکے تھے، اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے 27 سال تک، ان کو خبر تک بھی نہیں تھی کہ میرے گھر میں بچے کی بھی ولادت ہوئی ہے، بچے کی بھی پیدائش ہوئی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایسی بھی مائیں دنیا کے اندر گزری ہے کہ جنہوں نے اپنے بچے کی اتنی اچھی تربیت کی ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی ہے، اتنی اچھی تعلیم دی ہے، ایسے مائیں بھی دنیا کے اندر گزری۔ جب یہ نوجوان عالم دین سبق دے کر، سبق پڑھا کر فارغ ہوتا ہے، مجلس سے باہر نکلنے کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے، مسند سے اٹھتا ہے تو بڑے بڑے بزرگ عالم دین جن کی داڑیاں، جن کی ریش مبارک سفید ہو چکی تھی، وہ دوڑ کر آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور وہ باپ عبداللہ فروخ جو مجلس کے آخر میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کا درس سن رہا تھا، اس باپ نے اپنے بغل میں بازو میں بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا کہ یہ نوجوان عالم دین جو ابھی درس دے رہا تھا اور درس دے کر سبق پڑھا کر اب جا رہا ہے اور اس کے استقبال میں بڑے بڑے بزرگان عالم دین کھڑے ہو چکے ہیں اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ کون عالم دین ہے؟ ایک باپ بغل میں بازو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھتا ہے کہ یہ کون نوجوان عالم دین ہے؟ اس باپ کو خبر تک نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ چنانچہ بغل میں بیٹھا ہوا وہ شخص بتاتا ہے، آپ نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ کون نوجوان عالم دین ہے؟ بغل میں بازو میں بیٹھا ہوا وہ شخص جواب دیتا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی عام عالم نہیں ہے، یہ تو امام ربیعۃ الرائے ہے، ان کا نام ہے، جو مسجد نبوی کے امام ہے، مدینے کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے، گلی گلی کے اندر ان کا شور ہے، ان کو کون نہیں جانتا، ان کا نام امام ربیعۃ الرائے ہے۔ بھائیو بزرگو دوستو، ایک باپ عبداللہ فروخ جب بغل میں بیٹھے ہوئے شخص کی زبان سے یہ سنتا ہے کہ ان کا نام امام ربیعۃ الرائے ہے، یہ مسجد نبوی کے امام ہے، ان کو مدینے کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ بھائیو بزرگو دوستو، وہ عبداللہ فروخ جو میرے نبی کے زمانے میں عبداللہ فروخ نامی ایک شخص تھا، وہ عبداللہ فروخ روتا ہوا بلکتا ہوا اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے اور گھر آتا ہے، بیوی سے ملاقات کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر عبداللہ فروخ کو دیکھتا ہے کہ رونے کی حالت میں ہے، بلک بلک کر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، فوراً وہ نیک صالح خاتون بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اے
میرے سر کے تاج، اے میرے شوہر، آپ جب یہاں سے گھر سے جب گئے تھے تو ہنستے ہوئے گئے تھے، لیکن جب آپ مسجد نبوی سے لوٹ رہے ہیں، گھر کے اندر آ رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ رو رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ شوہر جواب دیتا ہے کہ اے میری پیاری بیوی، اے میری پیاری بیوی، اگر آپ میرے اس بچے کے پیچھے ہفتے اقلیم دولت بھی خرچ کر دیتے، لاکھوں لاکھ، کروڑوں کروڑ، اربوں خربوں روپے اس کی تعلیم اور تربیت کے پیچھے خرچ کر دیتے، پھر بھی وہ دولت اس بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے کم پڑ جاتی۔ ایسی بھی مائیں دنیا کے اندر گزری۔ بہرکیف جب اس نوجوان عالم دین نے، میں یہ بتلا رہا تھا کہ ایک بڑے میاں، ایک بڑے شخص امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بڑے میاں نے، بڑے شخص نے اپنے جوان بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، وہ میرا حق ادا نہیں کرتا، میرا حق ادا نہیں کرتا۔ تو فوراً نوجوان نے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا ماں باپ کے اوپر اولاد کے حق نہیں ہے؟ تو فوراً امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، والدین ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں۔ تو فوراً امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ماں باپ، والدین کے اوپر اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ایک باپ جب اپنی اولاد کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے ماں کا انتخاب کرے تو اچھی ماں چن کر لائے، اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ ماں ایسی ہو جو نمازی ہو، تقوی و طہارت والی ہو، پرہیزگار ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، تاکہ اس کے تقوی و طہارت، صوم و صلاۃ کا اپنی اولاد پر اثر اور رسوخ ہو، کیونکہ ایک ماں کا جو ہے اولاد کے اوپر کافی اثر رہتا ہے۔ پھر اس نوجوان نے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا ماں باپ، والدین کے اوپر اولاد کے اور حقوق نہیں ہیں؟ تو فوراً امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو جواب دیا کہ والدین، ماں باپ کے اوپر اولاد کا دوسرا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وَيُحْسِنُ اسْمُهُ، کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو یا بچی کی ولادت ہو، پیدائش ہو، تو ایک باپ اپنی اولاد، ہونے والی اولاد کا اچھا سے اچھا نام رکھے، اسلامی نام رکھے، عمدہ سے عمدہ نام رکھے۔ ماں باپ، والدین کے اوپر اولاد کا سب سے بڑا دوسرا حق یہ ہے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو یا بچے کی ولادت ہو یا بچی کی پیدائش ہو، بیٹی پیدا ہو، تو ایک باپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہونے والے بچے کا نام اسلامی نام رکھے، عمدہ سے عمدہ نام رکھے۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے نام وہ نام رکھتے ہیں جو غیروں کے نام ہیں، سنٹو، چنٹو، منٹو، پپو، یہ نام رکھتے ہیں۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، میرے مسلمان بھائیو، میری ماں بہن بیٹیو، ماں باپ، والدین کے اوپر اولاد کا دوسرا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو باپ اپنے بچے کا نام اسلامی نام رکھے، عمدہ سے عمدہ نام رکھے، عثمان رکھے، علی رکھے، فاروق رکھے، عبد الرحمن رکھے، عفان نام رکھے، یہ اسلامی نام ہے۔ لیکن آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بچیاں پیدا ہوتی ہے، تو ماں باپ ایسے نام رکھتے ہیں جو غیروں کے نام رکھتے ہیں۔ والدین، ماں باپ کے اوپر اولاد کا تیسرا بڑا حق یہ ہے وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنِ، اس نوجوان کو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، والدین، ماں باپ کے اوپر اولاد کا تیسرا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنِ، جب گھر میں بچہ پیدا ہو، وہ بولنے لگے، ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچے کو قرآن سکھائے، قرآن کی تعلیم دے، قرآن پڑھائے، دین کی تعلیم دے۔ جب اس نوجوان نے یہ تینوں حقوق سنے، یہ تینوں باتیں سنی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے،
تو فوراً اس نوجوان نے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش ہوئی ہے، آج تک میرے باپ نے مجھے قرآن کا ایک لفظ تک نہیں سکھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ماں باپ والدین اپنے بال بچوں کی، اپنے جوان بچوں اور بچیوں کی شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ چکا ہے، میری بچی بگڑ چکی ہے، ہم لوگوں کا کہنا نہیں مانتے، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتا ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جو گارجن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو والدین ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، ان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، صرف والدین اولاد کے اوپر ماں باپ والدین کے حقوق نہیں ہے، بلکہ والدین ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں۔ جب امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 3 حقوق اس نوجوان لڑکے کے سامنے رکھے کہ ماں باپ کے اوپر، والدین کے اوپر اولاد کے یہ 3 بڑے سب سے حق ہیں، تو فوراً اس نوجوان لڑکے نے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دیکھیے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور جب سے میں بولنے لگا ہوں، میں نے ہوش سنبھالا ہے، آج تک میرے باپ نے قرآن کریم کا ایک لفظ تک مجھے نہیں سکھایا، ایک حرف تک مجھے نہیں سکھایا۔ اور یہیں پر بس نہیں، میرے باپ نے تو میرا نام ایسا رکھا ہے جس کا نام بدصورتی کے ہیں، یعنی جعل یا جعل۔ اللہ اکبر کبیر۔ جب امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان لڑکے کی یہ بات سنی تو فوراً اس بوڑھے میاں کی طرف سے نظر پھیرتے ہوئے، نگاہ ہٹاتے ہوئے، اس نوجوان لڑکے کی طرف سے نگاہ ہٹاتے ہوئے اس بوڑھے باپ کی طرف، اس بڑے میاں کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے، آپ نے اپنے اولاد کے سلسلے میں حق تلفی کی ہے، اپنے بچے کے بارے میں، اپنے لڑکے کے بارے میں آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فوراً امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عدالت سے اس مقدمے کو خارج کر دیا، نکال دیا۔ جزاک اللہ۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، والدین ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف اولاد ہی کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے جہاں ایک طرف اولاد کے اوپر ماں باپ کے بہت سارے حقوق بتلائے ہیں، وہیں دوسری طرف والدین ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے بہت سارے حقوق بتلائے ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد کی نگہداشت، اس کا خاص خیال رکھنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کی نگہبانی کرنا، اس کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دینا ایک ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کا فرض بنتا ہے۔ جب آپ بچپن کے اندر اپنے اولاد کو دینی تعلیم دیں گے، دنیاوی تعلیم دیں گے، بچپن کی زندگی میں آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ فرما برداری کا معاملہ کریں گے، ان کی صحیح دیکھ ریکھ کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، ان کے مستقبل کو، ان کی لائف کو، ان کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھیے، یہی اولاد، یہی بال بچے جب بڑے ہو جائیں گے، یہ بڑے ہو کر آپ کا فرما بردار بنیں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کا کہنا مانیں گے، اور یہ شریعت اور سنت کے مطابق انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ مختصر سی نبی پاک علیہ السلام کی معاشرت کی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، اور سرزمین اور اللہ کے بھائیوں نے، بزرگوں نے، جوانوں نے، اور بڑے بھائی لقمان دانش صاحب نے، اور اس علاقے کے لوگوں نے بڑی محنت اور کوششوں کے بعد آج جو یہ پروگرام کیا ہے، میری اللہ سے دعا ہے، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کے کرانے کو قبول فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے علماء کرام نے جو باتیں ہمارے سامنے کل سے آج تک پیش کی ہے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار کو بھی اور آپ تمام سامعین کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔